کہ عالمی سطح پر مسلمان دعوت اللہ کے فریضے کو ادا کرنے میں سنت پر آئے. اس لیے ہم پہ تکلف کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، اور بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کہتے ہیں کہ دعوت کا فریضہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، کتاب سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. سچی بات. دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو سکتا ہے. دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو. کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ کے ذمے سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے، اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے بدن کے استعمال. یہ بالکل بات پکی سچی بات ہے. اس جگہ حدیث یہ بتا رہی ہے، حدیث یہ بتلا رہی ہے اس میں سب سے پہلا شعبہ مکتب سے لے کر دارالعلوم تک کا ہے. مکتب سے لے کر دارالعلوم تک کا دنیا میں جو شعبہ ہے یہ صرف ایمان اور علم کی زندہ کرنے کے لیے، اور کوئی غرض ہے اس کی، اور کوئی غرض اگر اس میں آ جائے گی تو وہ دین نہیں رہے گا اور دنیا بن جائے گا. یہ سارے شعبے دین اس لیے ہے کہ اس کے غرض صرف ایمان اور علم ہے. ایک شعبہ یہ ہے. دوسرا شعبہ ہمارے پاس میں تزکیہ کا ہے. اس کی غرض و غائب بھی صرف صفت احسان زندگی میں لانا ہے. جو خواہشات سے نکل کر حکموں پر جائے اسی کو احسان کہتے ہیں. اس لیے دوسرا ہمارے پاس شعبہ ہے دنیا میں الحمدللہ. تیسرا شعبہ ہمارے پاس تصریف اور تعلیف کا ہے. دین کی کتابوں کے لکھنے اور پڑھنے کا ہر زبان میں. اس کی غرض و غائب بھی ایمان اور علم ہے. اس کی اور کوئی دوسری غرض نہیں. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ کسی کو کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہیں ہے تو ان کی کتابوں کا پڑھنا صحبت کا بدل ہو جائے گا. اس لیے آپ اور ہم اچھی طرح محسوس کرتے ہیں کہ جب اس کے اندر کمزوری محسوس ہوتی ہے تو اللہ والوں کی کتابیں پڑھنے سے وہ الحمدللہ کمزوری دور ہو جاتی ہے اور پھر نشاط اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ کتابیں اسی غرض کے لکھی جاتی ہے اور کوئی غرض نہیں. اس لیے ہمارے پاس میں یہ تین شعبے ہیں جو یکساں ضروری ہے. اس میں تقابل نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی ضرورت کا انکار کرنے والا احمق ہو سکتا ہے، سمجھدار نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ شعبے ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے. اس میں تقابل بھی نہیں ہو سکتا. جیسے آدمی کی زبان ہے، کان ہے، پھر اس میں تقابل ہو سکتا ہے. یہاں زیادہ ضروری ہے، کان کم ضروری ہے. بلکہ کان بھی ضروری ہے، آنکھ بھی ضروری ہے، زبان بھی ضروری ہے اور یکساں ضروری ہے. اس لیے کہ ہر عضو سے کام متعلق ہے کہ اسی سے ہو سکتا ہے، دوسرے سے نہیں ہو سکتا ہے. دیکھنے کا کام آنکھیں سے ہو سکتا ہے، کانوں سے نہیں ہو سکتا. ایسے ہمارے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں سے ایک کام متعلق ہے جو اسی سے ہو سکتا ہے، دوسرے سے نہیں ہو سکتا. سارے شعبے ضروری ہے اس لیے کہ اس سے جو کام متعلق ہے اسی سے ہو سکے، دوسرے نہیں ہو سکتا ہے. سب ضروری ہے. اگر کسی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت جاری ہو اور کوئی بڑے میں آپ نے 10 سال کے بچے کو لے کر آئے اور امیر صاحب سے کہے آپ میرے بچے کو 10 سال 4 مہینے کے لیے جماعت میں لے جائیں، تو امیر صاحب لے کر جائیں گے. امیر صاحب کیا کہیں گے؟ امیر صاحب کہیں گے آپ کے بچے کی ضرورت آپ کے محلے میں جو مکتب ہے وہاں پوری وہاں بٹھا دو اس کو. آپ کی اس کی ضرورت ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کی وہاں ضرورت ہے، وہ وہاں اس کی ضرورت پوری. اور اگر 75-80 سال کے بڑے میاں کسی مدرسے میں دارالعلوم میں چلے جائے اور مفتی صاحب سے کہیں کہ مجھے عالم بنا دو، مفتی صاحب بنا دیں گے. کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے ابا جان آپ کی عمر نکل گئی عالم بنے، آپ فوتو نوازوں کو بھیج دو، ہم ان کو آگے عالم بنا دیں گے. اور اگر بڑے میاں زبردستی مدرسے میں رہ لیں گے تو بچے ہفتے میں ان کی وہ ضرورت بنائیں گے کہ بغیر کہے ہوئے رات کو رات بھاگتے. یہ ہوگا کہ نہیں؟ ان سے یہی کہا جائے گا کہ ابا جان آپ کی ضرورت کوئی اچھی جماعت جو وقت صحیح لگا دے اس کے ساتھ 4 مہینہ لگا دو، تمہاری ضرورت وہاں پوری ہو جائے. اس میں ہر شعبے سے کام متعلق ہے جو اسی سے پورا ہو سکتا ہے، دوسرے سے نہیں ہو سکتا. اس لیے سارے شعبے اپنے یہاں یکساں ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے، بلکہ جتنا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے.